ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اونٹ میں 10 بندے شریک ہوں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ والے سال تھے، تو ہم نے کیا البدنۃ عن سبعۃ والبقرہ عن سبعۃ، ہم نے قربانی کی، اونٹ میں بھی 7 بندے شریک ہوئے اور گائے میں بھی 7 بندے شریک ہوئے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث وہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیش کی جاتی ہے کہ اونٹ میں 10 بندے شریک ہوں گے، وہ حدیث جو ہے متروک ہے، وہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ وہ حدیث پہلے لائی گئی اور یہ حدیث بعد میں لائی گئی ہے۔ اور ایک اصول اور ضابطہ ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح نووی میں لکھتے ہیں وَهَذِهِ عَادَةُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ من أئمة الحديث يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ، کہ امام مسلم اور باقی ائمہ احادیث کا یہ طریقہ ہے اور یہ عادت ہے کہ جب کوئی حدیث منسوخ ہوتی ہو تو اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں، اور جو ناسخ حدیث ہوتی ہے، جو بعد والی حدیث ہوتی ہے، اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بھی بعد میں لائے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو، اور جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے اس کو پہلے لائے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو حدیث یہ پیش کی جاتی ہے کہ اونٹ میں 10 بندے شریک ہوں گے، وہ حدیث متروک ہے، وہ حدیث منسوخ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی اسی کے ساتھ لکھتے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، کہ اسی پر اہل علم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عمل رہا ہے۔ اور ایک اور ضابطہ بھی ہے کہ اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں میں کیا آ جائے، اختلاف ظاہرا نظر آئے، تو کیا کیا جائے گا، نظر الی ما عمل به اصحابہ من بعد، کہ اس طرف دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام نے کس پہ عمل کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا ہے کہ اونٹ میں 7 بندے شریک ہوا کرتے تھے، 10 بندے شریک نہیں ہوا کرتے۔